السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بھلا یہ رانی کون ہے جو فہم و فراست کے اعلیٰ معیار پر فائز ہے، اور مرد جس کے کارناموں کو رشک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ یہ بہادر صحابیہ کون ہے جسے تاریخ اسلام میں ایک مشرک کو قتل کرنے کا سب سے پہلے اعزاز حاصل ہے؟ یہ وہ محتاط اور زیر رق خاتون ہے جس نے مسلمانوں کے لیے ایک ایسے بہادر بیٹے کو جنم دیا جس نے اسلام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے تلوار ہاتھ میں لی۔ بلا شبہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب کو مجد و شرف ہر جانب سے حاصل ہے۔ ان کا باپ عبد المطلب بن ہاشم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور قریش کے ہر دل عزیز سردار تھے، اور ان کی والدہ حالہ بنت وہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب کی بہن تھی۔ ان کا پہلا خاوند حارث بن حرب بنو امیہ کے سردار ابو سفیان بن حرب کا بھائی تھا، وہ فوت ہو گیا، اور ان کا دوسرا خاوند عوام بن خویلد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھائی تھا، جنہیں امہات المؤمنین میں سے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہوا، اور ان کا بیٹا زبیر بن عوام حواری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ کیا اس سے بڑھ کر بھی کوئی شرف ہے جسے حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے دلوں میں کوئی طمع پیدا ہو؟ ان کا خاوند عوام بن خویلد فوت ہوا تو اس نے اپنے پیچھے زبیر نامی ایک چھوٹا سا بچہ چھوڑا۔ والدہ نے جنگی نقطہ نگاہ سے اپنے بچے کی تربیت نہایت سخت انداز سے کی، کھیلنے اور دل لبانے کے لیے تیر و کمان مہیا کیے، ہر خوفناک جگہ اور پرخطر مقام میں دھکیل دیا۔ اگر اس نے ان مقامات پر جانے سے کبھی تھوڑا انکار یا لیت و لال سے کام لیا تو بری طرح پٹائی کرتی، حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ان کے چاچا نے والدہ کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا، کیا اس طرح بچوں کو مارا جاتا ہے؟ تیرے اس طرز عمل سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ تجھے اس بچے کے ساتھ عناد ہے۔ تو انہوں نے ارتجالاً فرمایا، جو یہ کہتا ہے کہ میں اس بچے سے بغض رکھتی ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے، میں تو اسے اس لیے مارتی ہوں تاکہ یہ عقل مند ہو جائے اور یہ لشکر کو شکست فاش دے سکے اور کامیاب و کامران ہو کر اپنے گھر کو لوٹے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق و صداقت اور رشد و ہدایت کا پیغام دے کر مبعوث فرمایا اور لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اور یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے دینی دعوت کا آغاز کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کے مرد و زن اور چھوٹے بڑوں کو جمع کر کے یہ ارشاد فرمایا، اے فاطمہ بنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب، اے بنو عبد المطلب، آگاہ رہو، میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے۔ پھر انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور اپنی رسالت کا اقرار کرنے کی تلقین کی۔ ان میں سے بعض خوش قسمت لوگوں نے
نور الہی کو اپنے دامن میں سمیٹ لیا اور بعض بدقسمت اس روشنی سے محروم رہے۔ لیکن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہا کو سب سے پہلے ایمان لانے اور تصدیق کرنے والوں میں شامل ہونے کا شرف عظیم حاصل ہوا۔ اسی طرح حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حسب و نسب اور اسلام قبول کرنے کا عز و شرف بیک وقت حاصل ہو گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا نوجوان بیٹا حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ نورانی جماعت کے ساتھ مل گئے اور انہیں بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح قریش کی جانب سے بے شمار تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ جب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دیا تو اس ہاشمی سیدہ نے مکہ معظمہ میں اپنی جملہ یادداشتیں، فخر و مباحات اور تمام تر ترجیحات کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب رضائے الہی کے لیے ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ باوجود یہ کہ یہ عظیم خاتون اپنی عمر کی 60 بہاریں دیکھ چکی تھی، لیکن انہوں نے میدان جہاد میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے جو تاریخ میں سنہری باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میں سے 2 کارنامے پیش خدمت ہیں۔ ان میں سے ایک غزوہ احد میں سر انجام دیا اور دوسرا غزوہ خندق میں۔ غزوہ احد میں یہ عظیم خاتون دیگر خواتین کے ہمراہ لشکر اسلام میں شامل ہوئیں۔ انہوں نے سپاہیوں کو پانی پلانے، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے اور تیر و کمان کو درست کرنے کی خدمات سر انجام دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لشکر میں شمولیت کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ مارکہ آرائی کا پاچشم خود ملاحظہ کر سکیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے بھی حوصلہ مند اور پرعزم تھی کہ آپ کے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بھائی شیر خدا حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور بیٹا حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ ان کے ہمراہ تھے، اور سب سے بڑھ کر اسلامی حمیت و غیرت اور ایمانی جرت و شجاعت بھی شامل حال تھی۔ اسلام کی سربلندی کے لیے ہی ہجرت کا راستہ انہوں نے اختیار کیا اور اس میں ہی جنت کا راستہ انہیں دکھائی دیا تھا۔ غزوہ احد میں جب اس نے دیکھا کہ میدان جنگ میں چند ایک کے علاوہ تمام رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہٹ چکے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ ایک مسلح دشمن یعنی مسلح دشمن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچنا ہی چاہتا ہے، اور خطرہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی جانی نقصان پہنچائے گا۔ یہ گھبراہٹ میں اپنا مشکیزہ زمین پر پھینکتی ہیں اور اس شیرنی کی طرح جھپٹتی ہیں جس کے بچے پر حملہ کر دیا گیا ہو۔ ایک شخص خوردہ صحابی کے ہاتھ سے نیزہ چھینا اور دشمن کی صفوں کو چیرتی ہوئی اور اپنے نیزے سے دشمن کے چہروں کو چھیلتی ہوئی آگے بڑھی اور مسلمانوں کو جھنجھوڑتی ہوئے کہنے لگی، مسلمانوں، تم پر افسوس، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے چھوڑ کر دور ہٹ گئے ہو۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پرجوش انداز میں آگے بڑھتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے کہ کہیں اپنے شہید بھائی حمزہ کی لاش کو نہ دیکھ لے،
جسے دشمن نے بری طرح مسل رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹے سے کہا، زبیر انہیں روکیں۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھ کر کہا، امی جان رک جائیے، امی جان رک جائیے، مجھ سے دور ہٹ جاؤ۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا۔ بیٹے نے عرض کیا، امی جان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، آپ واپس چلی جائیں۔ انہوں نے فرمایا، کیوں؟ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بھائی کے اللہ کی راہ میں کان ناک کاٹ دیے گئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اسے جانے دیں، اس کا راستہ نہ روکیے۔ جب جنگ کی آگ مانند پڑ گئی تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے بھائی حمزہ کی لاش دیکھی۔ ان کا پیٹ چاک کر دیا گیا تھا، ان کا جگر نکال لیا گیا تھا، ناک اور کان کاٹ دیے گئے تھے اور چہرے پر گہرے زخم لگائے گئے تھے۔ بہن نے بھائی کے حق میں مغفرت کی، دعا کی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگی، بھائی جان، یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہے، میں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہوں۔ اللہ کی قسم، میں صبر کروں گی اور عند اللہ ثواب کی امید بھی رکھوں گی۔ دوستو، یہ تو غزوہ احد میں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مثالی اور قابل تقلید کارنامہ تھا، لیکن انہوں نے غزوہ خندق میں جو کارنامے سر انجام دیے وہ ان کی ہمت، جرأت اور عقل و دانش کا شاہکار تھے۔ تاریخ کے آئینے میں اس حیرت انگیز واقعے کا مشاہدہ کریں تو آپ کا بھی ایمان تازہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ کسی غزوہ پر روانگی کا ارادہ کرتے تو مسلم خواتین اور بچوں کی رہائش کا انتظام قلعے میں کرتے تاکہ دشمن انہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ غزوہ خندق میں مدینہ کی تمام مسلم خواتین اور بچوں کو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اس قلعے میں محفوظ کر دیا گیا جو انہیں اپنے آباء و اجداد سے ورثے میں ملا تھا۔ یہ قلعہ ہر طرف سے انتہائی محفوظ تھا۔ مسلمان خندق کے کنارے قریش کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے تھے۔ دشمن کے بالمقابل آنے کی وجہ سے عورتوں اور بچوں کی طرف مکمل توجہ نہ دے سکے۔ ایک صبح منہ اندھیرے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا دیکھتی ہیں کہ قلعے کے نزدیک ایک سایہ متحرک ہے اور کسی کے پاؤں کی آہٹ بھی سنی۔ غور سے دیکھا تو انہیں ایک یہودی قلعے کی جانب بڑھتا ہوا دکھائی دیا اور وہ قلعے کے اندرونی حالات معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کی حرکات دیکھ کر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یقین ہو گیا کہ یہ تو اپنی قوم کے لیے جاسوسی کر رہا ہے اور یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ قلعے کے اندر مرد بھی ہیں یا صرف عورتیں اور بچے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دل میں کہا، بنو قریظہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پامال کر کے مسلمانوں کے خلاف قریش سے تعاون کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب قلعے کے اندر کوئی مرد نہیں جو عورتوں اور بچوں کے دفاع کے لیے آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دشمن کے مقابلے میں مصروف ہیں۔ اگر یہ دشمن قلعے کی اندرونی صورتحال سے آگاہ ہو کر اپنی قوم کو بتانے میں کامیاب ہو گیا تو یہودی موقع کو غنیمت جانتے ہوئے
عورتوں اور بچوں کو قید کر لیں گے، اور یہ اندوہناک صورتحال مسلمانوں کے لیے سوہان روح ثابت ہوگی۔ اس نازک موقع پر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا دوپٹہ سر پر باندھا اور ایک پٹکا کمر میں کس لیا، لاٹھی ہاتھ میں لی اور قلعے کے دروازے پر پہنچ گئی۔ بڑی احتیاط کے ساتھ دروازے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کر لیا اور اس میں سے دشمن کا بڑی احتیاط اور بیدار مغزی کے ساتھ انتظار کرنے لگی۔ جب وہ قریب آیا تو انہوں نے بڑے زور سے لاٹھی اس کے سر پر دے ماری اور وہ چکرا کر گر پڑا۔ اس کے بعد تابڑتوڑ لاٹھیوں کی بوچھاڑ کر دی، یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا گیا۔ آپ آگے بڑھیں، چھری سے اس کی گردن کاٹی اور قلعے کے اوپر سے نیچے پھینک دیا، اور وہ لڑکتا ہوا ان یہودیوں کے سامنے جا گرا جو اس کا شدت سے انتظار کر رہے تھے۔ اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر وہ گھبرا گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ قلعے کے اندر بھی مجاہدین موجود ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو قلعے میں اکیلا نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ الٹے پاؤں پیچھے مڑ گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راضی ہو گیا۔ بلا شبہ انہوں نے مسلمان خواتین کے لیے ایک روشن مثال قائم کی، اپنے اکلوتے فرزند کی احسن طریق سے تربیت کی، اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، مشکلات و مصائب کو صبر و استقامت سے برداشت کیا، اور تاریخ کے صفحات میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا بنت عبد المطلب وہ پہلی عظیم خاتون ہے جس نے جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک مشرک کو موت کے گھاٹ اتارا۔ تو دوستو یہ تھی حضرت صفیہ بنت عبد المطلب۔ یقیناً ان کی داستان سن کر آپ کا ایمان تازہ ہوا ہوگا۔ تو اسے یقیناً چاہے صحابی ہوتا تھا چاہے صحابیہ ہوتی تھی، ہر ایک دین اسلام کے لیے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر لڑتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ جب جنگ کے موقع پر سب مسلمان ہٹ چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بکھر چکے تھے، تو حضرت صفیہ آگے بڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے مسلمانوں کو پکارا۔ بہت بہادر خاتون تھی۔ دوستو یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سننے، سنانے، پڑھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی ہمارے اندر بھی آ جائے، ہمارے اندر بھی ایسا شوق ہو، جیسے یہ میدان کارز کے مجاہد تھے ایسے عبادت کے بھی مجاہد تھے۔ ان کی صبح و شامیں، راتیں مسلح پر گزرتی تھی، جس گناہ سے ایک مرتبہ توبہ کر دی پھر کبھی توبہ نہیں توڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان نیک ہستیوں کے نقش قدم پر چل کر ہمیں بھی زندگی کو سنوارنے اور گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو یہ لازمی ہے کہ ہم اپنی آگے والی نسل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات سنائیں۔ اگر ہم انہیں سچے واقعات نہیں سنائیں گے تو انہیں اپنے صحابہ کا نہیں پتہ چلے گا۔ جس چیز کا زیادہ تذکرہ کیا جاتا ہے وہ چیز ہی ذہن میں بیٹھتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، آج بہت گند پھیلایا جا رہا ہے، ہماری نسلوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے بچوں کو صحابہ کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نسلوں میں دیندار لوگ پیدا ہوں، آپ کے عزت کرنے والے پیدا ہوں، اسلام کا نام روشن کرنے والے پیدا ہوں،
تو دوستو ضروری ہے انہیں صحابہ کی زندگیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور تابعین اور اولیاء کرام کے واقعات سنائیں، انہیں بتایا کریں کہ ہمارے صحابہ کرام نے دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی۔ تو دوستو یہ چینل بنانے کا یہی مقصد ہے کہ کس طرح ہم صحابہ کرام کی اور اپنے اس امت کے نیک لوگوں کی زندگیوں سے واقف ہو کر ہم اللہ تک پہنچیں۔ تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کومنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں دوستو کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔